دوستو میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پرائم لیورز۔ استاد نے اسے گور کر دیکھا اور شدید غصے میں بولا، بل گیٹس تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہکا لگایا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس کا آخری دن تھا۔ وہ اس یونیورسٹی میں ریاضی کا طالب علم تھا۔ اسے کلاس کا ماحول، کلاس فیلوز کی گفتگو، اساتذہ کا پڑھانے کا طریقہ اور یونیورسٹی کی نئی پرانی روایات بور لگتی تھی۔ وہ کئی دن کیمپس سے غائب رہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت سیٹل جھیل کے کنارے پال ایلن کے ساتھ گزرتا تھا۔ پال بھی اس کی طرح لمبی منصوبہ بندی کا ماہر تھا۔ وہ دونوں دن میں خواب دیکھتے تھے۔ ان خوابوں کے دوران ایک دن ہارورڈ یونیورسٹی نے ان کا نام خارج کر دیا۔ وہ 28 اکتوبر سن 1955 کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل گیٹس پڑھائی میں ذرا پیچھے تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھی۔ اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل گیٹس مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگ گئی۔ سن 1975 میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام مائکروسافٹ رکھا گیا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سن 1979 تک وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا، لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن میں اس کے ذہن میں آئی تھی۔ سن 1980 میں اسٹیو بالمر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کے پاس روزانہ اتنے چیک آتے تھے کہ بینک نے اس کے دفتر میں اپنی شاخ کھول لی۔ آنے والے دنوں میں دنیا کے 51 بڑے بینکوں نے مائکروسافٹ میں اپنی شاخیں کھولی اور بینک اکاؤنٹس کے حصول کے لیے مائکروسافٹ کو باقاعدہ ترغیبات دینے لگے۔ سن 1990 تک مائکروسافٹ دنیا کی سب سے مشہور کمپنی تھی اور وہ دنیا کا نامور ترین شخص تھا۔ وہ اس قدر مشہور ہوا کہ بل کلنٹن نے سن 1998 میں اعلان کیا، وی آر دا نیشن آف بل گیٹس۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے۔ یہ پچھلے 12 سال سے دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 38 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا، اور اس نے مسلسل 12 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ میں اس وقت 63,554 لوگ ملازم ہیں۔ اس کا کاروبار 102 ممالک تک پھیل چکا ہے، جبکہ یہ کمپنی اب تک دنیا کے 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے ملازمین اوسطاً $90,000 سالانہ کماتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے 5 ڈائریکٹر ہیں اور بل گیٹس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہیں۔ وہ تقریباً 1 ارب شیئرز کا مالک ہے۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج میں مائکروسافٹ شیئر کی قیمت اس وقت $30 ہے۔ پچھلے 15 برسوں میں میڈیا نے بل گیٹس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوریج دی۔ وہ دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانا اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ اسے دنیا کے 35 ممالک میں سربراہ مملکت کا پروٹوکول حاصل ہے۔ بل گیٹس 15 جون سن 2006 تک محض دنیا کا امیر ترین شخص تھا، لیکن اس کے ایک اعلان نے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسان بنا دیا۔ بل گیٹس نے 15 جون کو اعلان کیا کہ وہ جولائی سن 2008 کو مائکروسافٹ چھوڑ دے گا اور وہ اپنی باقی زندگی فلاح عامہ کے کاموں کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 1 جولائی سن 2008 سے اپنا سارا وقت اپنی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص بن گیا۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے عام لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ بل گیٹس نے اپنی بیوی میلنڈا کے ساتھ مل کر جنوری سن 2000 میں فلاح عامہ کی ایک فاؤنڈیشن قائم کی تھی۔ اس کا نام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن رکھا گیا۔ اس وقت یہ دنیا کا ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں $40 بلین ہیں۔
یہ کتنی بڑی رقم ہے، اس کا اندازہ آپ پاکستان کے بجٹ سے لگا لیجئے کہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ $46 بلین ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں صحت، تعلیم، لائبریریوں اور کمپیوٹر کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال غریب ممالک کے ذہین طالب علموں کو $2 ارب کے وظائف دیتی ہے۔ یہ غیر امریکی لائبریریوں کو $2 ملین کا ایوارڈ دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہر سال تیسری دنیا کے 100 ذہین طالب علموں کو اپنے خرچ پر کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم دلاتی ہے۔ فاؤنڈیشن ڈیوک یونیورسٹی کی ہر کلاس کے 10 طالب علموں کو وظیفے دیتی ہے۔ بل گیٹس نے $15 ملین سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی قسم دریافت کرائی۔ وہ ہر سال دنیا کے کروڑوں بچوں کو پولیو کے ویکسین پلاتا ہے اور اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے۔ اور بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن 5 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے اعلان کیا تھا کہ وہ جولائی سن 2008 کو مائکروسافٹ سے فاؤنڈیشن کے دفتر شفٹ ہو جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا یہ کہنا وہ اپنے بچوں کو صرف $1 ملین دے گا اور اپنی باقی ساری دولت دنیا کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے اور وہ یہ امانت ان لوگوں کو لٹا کر واپس جائے گا۔ تو ناظرین، اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔